ننگے سر نماز پڑھنے کی کیا وجہ ہوتی؟ تکلیف ہے، سر میں درد ہے، کوئی بھی ہو، کوئی ایک نمازی نہیں، صرف سوچنا چاہیے کہ ایک شخص ننگے سر کیوں پڑتا ہے۔ ایسا ہے جس طرح کوئی لمبی قمیض پہن لے، شلوار گر رکھ کے آ جائے تو پاگل سمجھا جائے گا نا، دیوانہ ہے، دماغ خراب ہے۔ نماز تو ہو جائے گی، گھٹنوں سے نیچے ڈھکا ہوا ہے، یا شلوار اوپر گھسیٹ لے، ناف ڈھک لے اور قمیض گر رکھ کے یا گاڑی میں رکھ کے ادھر آ جائے، آپ یہی کہیں گے کہ خدا اس کو صحت دے، دماغی توازن ہل گیا ہے۔ یہی حال ننگے سر کا ہے، وہ پورے عقل و شعور میں نہیں ہے۔ عقل و شعور ہوتا تو تین باتوں کا خیال رکھتا۔ نماز ہمیں 1400 سال سے جو اسلام میں آئی، پورے آداب کے ساتھ آئی، آداب میں سر ڈھکنا شامل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی بھر میں کسی ایک واقعے میں بھی احرام کی حالت کے علاوہ جس میں سر ڈھانکنا منع ہے، کبھی بھی ننگے سر رہنا سہنا ثابت نہیں۔ فقہا کہتے کھانا کھاتے ہوئے بھی سر پہ ٹوپی رکھ لیں، بیت الخلاء جاتے ہوئے بھی سر کپڑے سے یا دوسری ٹوپی سے ڈھانک لیں، رات کو سوتے وقت بھی کاملین اور فاضلین اللہ کے نیک اور متقی بندے سر پر صافہ باندھتے۔ تیسری بات یہ کہ تمام فقہا اور محدثین کا اس پر اجماع و اتفاق کہ سر ڈھانکنا، سر پہ ٹوپی رکھنا، اوپر صافہ ہونا یا دونوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا درست اور صحیح ہے، مناسب ہے۔ تو جب بھی ننگے سری نماز پڑھے تو اس کو تین باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ 1400 سالہ اسلامی عمل کے خلاف چل رہا ہوں، پیغمبرانہ سنتوں کی خلاف ورزی قصدن کر رہا ہوں۔ نماز جس کے لیے مسجد بنی ہے، اذانیں ہوتی ہے، جماعت مقرر ہے، امامت کرائی جاتی ہے، مسلمان زور لگا کے ایڑی چوٹی کا جماعت میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ایک کا ثواب 25 گنا 27 گنا آیا ہے۔ جماعت چھوڑنے والے کو لعنتی کہا ہے۔ اس جیسی نماز میں بھی میں ایسا ہی نافرمان اور سرکش اور باغی کھڑا ہوں، آخر مجھ میں کیا ایسی تکلیف آئی ہے؟ ایسے کس جرم کا مرتکب ہوا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے، ایک شخص کہتا ہے جی لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ تو گھر آتے ہی نہیں، بیٹھے ہیں لیکن اپنے گھر نہیں آتے، بہت برا کر رہے ہیں، گھر آنا چاہیے۔ کچھ گھر آتے ہیں لیکن ماں باپ کی بے ادبی کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں۔ جی میں نے کہا بتاؤ کون زیادہ خطرناک ہے؟ جو گھر میں آ رہا ہے اور اذیت پہنچا رہا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ وہ ہمارے الیاس گمن ہے، وہ کہتا ہے عجیب و غریب ہے۔ میں یہاں طالب علموں کو سمجھا رہا تھا، کہتے ہیں ایک فرقے کا نام لیا ہے جن کے یہاں ننگے سری زیادہ ہے، کہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے ننگے سر نماز پڑھنے والا کون ہے؟ گدھا ہے، گدھا۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے۔ پھر کہتا ہے دیکھو وہاں ایک جگہ تھی، اس میں ان کے لیے ایک ادارہ قائم کیا، دار السکینہ، اور اس میں حضرت بچیوں کو پڑھاتے تھے، 2-4 مدرسین شاگرد بھی تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا خلیفہ تھا حاجی سلیم، واسطی روڈ پر ٹریکٹر پورے ایشیا کا ان کا ایک ادارہ تھا۔ اس کا ایک بیٹا لاؤبالی سے یا کراچی میں تھا، وہ یہاں نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک دن مجھے کہا ذرا ہمارے حضرت سے تو ملنے چلو۔ صحت کا زمانہ تھا، ہم بھی بہانہ ڈھونڈتے تھے۔ ہم ان کے ساتھ ملتان روانہ ہو گئے، ملتان چلے گئے۔ حضرت کی خدمت میں ہم عشاء کی نماز کے بعد پہنچے۔ ہم نے اپنی نماز پڑھی، ان کو پتہ چلا، انہوں نے کھلوایا کہ آپ لوگ کھانا کھائیں گے
ہم نے کہا ہم کھانا راستے میں کھا چکے ہیں. انہوں نے کہا تو بستر تیار ہے، مہمان خانہ ریڈی ہے، آپ لوگ آرام کریں. فجر میں ملاقات ہوگی. بزرگان دین اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ رات کو سویرے سوئے. یہاں ایک ڈاکٹر آتا تھا بہت بڑا ڈاکٹر، A1 ڈاکٹر تھا، خاص کر یہ سینے چیسٹ کا اسپیشلسٹ اور سرجن تھا. ایک موقع پر کوئی تکلیف تھی، ڈاکٹر سمد نے ان کو خط لکھا کہ مجھے حضرت کا چیک اپ کر کے امیجیٹلی رپورٹ چاہیے. تو ان سے پھر میں ملا آغا خان جا کے، تو توبہ توبہ، یہ تو بڑی مجھ سے زیادتی ہو گئی، مجھے وہاں آنا چاہیے فجر میں. فوراً وہ فائل آگے پیچھے کیا کہ نہیں مجھ سے ملنے آیا ہے، بیمار نہیں. اور تو ایک موقع پر میں نے ان کو فون کیا، حضرت عشاء کی نماز ہماری مسجد میں اتنے ٹائم پر ہے، اور میں اور میرا بیٹا گھر آ کے گھر والی بیٹی سب آرام کرتے ہیں کیونکہ صبح سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے. ڈاکٹر ہو کے انگریزی پڑھ کے، اس وقت بھی امریکہ میں ہے. میں نے کہا دیکھو اوقات کی قدر کیسے جانتا ہے. یہ نیک لوگوں صالحین کا طریقہ ہے کہ وہ فجر کے لیے اور سحری میں اٹھنے کے لیے راتوں کو بچاتے ہیں. لوگوں نے لوگوں کو ایمان سے روک کے رکھا ہے اغراض دنیا کے لیے. آپ یقین کر لیں کہ وہ مسٹر براؤن اس کے لیے تیار ہوا کہ اس نے کہا ایسے کپڑے کہاں سلتے ہیں، میں بھی اس طرح پہنوں گا، بالکل عیسیٰ علیہ السلام نظر آؤں گا. ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ داڑھی مونڈا تھا، نہ پینٹ پتلون میں تھا، اور نہ لیکچر کچر تھا. وہ اللہ کے پاک پیغمبر متقی و پارسا تھا. میری گزارش یہ ہے کہ بعض باتیں سرسری ہوتی ہے لیکن ان کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں. جس بات کی بنیاد مضبوط ہو وہ خود اثر کرتی ہے. اس کے لیے تصنع، بناوٹ، جال سازی، مکر کی ضرورت نہیں ہے. صاف ستھرا لفظوں میں آپ ایک مسئلہ بیان کر لیں کہ بڑی سنتوں میں سے ایک سنت سر ڈھکنا ہے. مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے فرض ہے. اس عورت کو شیطان کہا ہے جو بغیر دوپٹے کے گھومے پھرے اور پھر گھر میں پلوؤں کے سامنے. مجھے جیاز میں ایک لڑکی کہتی ہے میرے لیے دعا کریں گے؟ میں نے کہا کروں گا. کیا دعا کر؟ میں نے کہا یہ دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو اپنے گھر پر حجاب اور نقاب دینی مسلمان عورت کی طرح عزت کی زندگی نصیب فرمائے. سمجھ گئی. کہا دوسری؟ میں نے کہا اللہ آپ کا ایمان سلامت کرے. تیسری آپ کی آنے والی زندگی پرسکون بنائے. رونے لگی، کہنے لگے ایسی دعائیں تو مجھے ماں باپ نے بھی نہیں. میں نے ماں باپ کو دعاؤں کا پتہ کیا؟ وہ دعا جانتے ہی نہیں. دعا تو علم کا نچوڑ ہے. جتنا علم ہوگا اتنی دعا جاندار ہوگی، جتنا جاہل ہوگا اتنی وہ دعاؤں سے دور رہے گا. یہ دعائیں نہ کرنا اور دعاؤں سے منہ موڑنا، دعا کے وقت تنگ ہونا، دعا کے وقت داڑھی سے کھیلنا، جسم کو خارش ہونا، آنکھوں پہ انگلی، یہ سب بد نصیب لوگ ہیں. یہ دعاؤں کے مغز اور روح سے بے خبر لوگ ہیں. دعا تو آخری لمحہ